اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک اور سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ پوئٹری سے ریلیٹڈ ہوگی، اور بہت کاوش ہو چکی اس کے پوئٹری کے حوالے سے۔ علامہ اقبال اور بے شمار اچھے صوفیانہ شعراء نے بہت مارکے مارے، اور چھوٹے سے دو مصروں کے اندر انہوں نے دنیا کو بہت اچھے اسباق دیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے چوز کیا کریں گے ایک شعر، اور جو ہماری لائف کو کے معنی کو سمجھائے گا، that once we will understand what the life is, how can we bring that happiness in our life۔ اپنی زندگی میں خوشی کو پریورٹی دینی ہے، ارننگ کو پریورٹی نہیں دینی۔ ارننگ ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس میں ناکامیاں بھی آئیں گی، کامیابیاں بھی آئیں گی، ایسی صورت میں اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں ٹاپ پریورٹی پہ ہیپینس کو رکھنا ہے۔ آج کل یہ بہت ایشو ہے، ڈپریشن، انگزائٹیز، جس سے پوچھو رو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شکر ادا کرنے کی طرف نہیں جاتا۔ ابھی اس شعر کو اگر آپ سنیں گے تو اس میں میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویک محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ اگر ابھی آپ غور کریں اس کے اندر تو بیری ایک عام درخت ہے جو ہر سیزن میں بیر لگتے ہیں اس پہ، تو موسٹ کامنلی جس خطے میں بھی چلے جائیں، جس شہر میں بھی چلے جائیں، جس صوبے میں جائیں، تو وہاں پر آپ کو اکثر اس کو بچے لوگ دائیں بائیں، بڑے بھی بہت ساری جگہوں پر بیر توڑنا چاہتے ہیں۔ اوپر کیوں نہیں چڑھتے؟ اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایزی طریقہ انہوں نے یہ اختیار کر رکھا ہے کہ اگر جھاڑی تو ہو تو اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ پتھر مارتے ہیں اور اس سے پھر ان کو بیر گرتے ہیں اور ملتے ہیں۔ لیکن بیری نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، ہمیشہ اس کو بڑے پتھر ہیں لیکن اس نے میٹھا میوہ دیا، نیکیاں کرتی جا رہی ہے، خیر بانٹتی جا رہی ہے، آج تک اس نے اعتراض نہیں کیا۔ اب اس شعر کو ہم اپنی زندگی کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس لوگ مدد کے لیے آتے ہیں۔ میں ایک بڑی چھوٹا سا انالیسز آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کسی دن آپ چیک کیجئے گا کہ صبح سے جب آپ اٹھتے ہیں اور شام تک آپ جس وقت دوبارہ بیڈ پر سو جاتے ہیں، تو کتنے بندے آن دا ایوریج آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تھرو بالمشافہ بات چیت، میسیجز، کالز، واٹس ایپ، دین واٹس ایپ کی کالز، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر، ایمو کے اوپر، جتنے بھی یہ میڈیمز ہیں ان کے اوپر آپ کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یا لوگ آپ سے جب رجوع کرتے ہیں وہ بھی ایک انٹریکشن ہوتا ہے۔ نماز میں جاتے ہیں مساجد کے اندر، تو جو آن دا ایوریج ہے 500 سے لے کر 1000 بندہ تقریباً آپ کے انٹریکشن میں آتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ ہم ان سارے لوگوں سے جب انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، بہت سے ایسے ہوں گے جو ناپسندیدہ گفتگو کر لیں گے۔ جب وہ ناپسندیدہ گفتگو کریں گے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ ہے وہ بات جو آپ کو شاعر نے یہاں پر انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کی ہے کہ صبر بیریدہ ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ کون ہے اتنے صبر والا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آپ کو نظر آئے گی۔ طائف میں آپ کے اوپر ظلم ہوا، اتنے پتھر پڑے کہ فرشتہ آ گیا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو کرش کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی نسلوں میں ایمان والے لوگ پیدا ہوں گے، اور آپ پر امید رہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کتب میں آیا ہے کہ اتنا آپ کے خون سے آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ بھر گیا، اور بہت شدید تکلیف میں آپ مبتلا ہوئے اس وقت، لیکن جواب وہی آیا جو آپ کو اس شعر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس تو وہ فٹ سٹیپ موجود ہے، جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہوتی ہے، اور یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کو کوئی گزند پہنچائے۔ آپ اگر سلام کرنے میں ہر ایک کو پہل کریں گے، مسکرا کر دیکھیں گے خوش دلی کے ساتھ، جو آپ کے پاس مدد کے لیے آئے گا آپ احسن طریقے سے، زیادہ مدد نہیں کر سکیں گے تو جو کر سکیں گے اس کے اوپر کریں گے، اور کچھ نہیں کر سکیں گے تو اس کو دلاسا دیں گے، اس کو امید دیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی شاندار پریکٹس ہوگی
میں نے ایک بہت اچھے بزرگ ہیں ان کی بات چیت سنی تو اس میں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کینسر پیشنٹ آیا اور اس نے کہا کہ جی بڑی علاج کرایا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو تجویز کیا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں جاب کرتا ہوں. اس نے کہا کبھی گاؤں گئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں آف اینڈ آن جاتے تو رہتے ہیں. کہتے ہیں آپ ذرا کوئی مہینے کی چھٹی لے لیں اور اپنے گاؤں چلے جائیں اور وہاں جہاں سے گزریں جس کسی کا بھی جو کام چھوٹا بڑا نظر آئے، راستے سے کانٹا ہٹانا لے لیا، نالی کی صفائی کر دیا، کسی کا سامان بوڑھی عورت جاری اٹھا کے ساتھ لے گیا، کسی کی فوتگی ہوگی، کسی کی شادی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں ڈس آرڈر میں نظر آئے اس کو کریکٹ کرتے جاؤ. اور کہتے ہیں کہ وہ جب وہ وہاں سے واپس آیا اپنی چھٹی ختم کر کے اور اس نے ریلیجسلی ان ساری چیزوں کو پریکٹس کیا تو اس کو اتنی روحانی انرجی ملی، اتنی روحانی تسکین ملی کہ وہ وہاں سے مجھے اس نے آ کے بتایا باقاعدہ ان بزرگوں کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق that he got his test himself tested and it was all cancer was clear. Well, apparently it looks strange, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے آپ کو گالی دیے جائے تو آپ کا بی پی شوٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ بی پی شوٹ کرتا ہے. دیٹس وائی آپ جواباً اس کو تھپڑ مار دیتے ہو، پتھر مار دیتے ہو، لڑائی شروع کر دیتے ہو، حالانکہ آپ کے پرسنالٹی کے ساتھ لڑائی میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی. ایسا ہی ہے نا؟ سو یہ وہ کنفیوژن ہے. تو جب آپ کو گالی دینے سے آپ کا ٹیمپریچر اوپر ہوتا ہے، جب آپ کو سلام کرنے اور مسکراہٹ دینے سے آپ تسکین میں آتے ہیں، جب آپ کو کوئی لطیفہ سنائے تو آپ ہنس دیتے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ان رویوں سے ایٹیٹیوڈ میں چینج آتی ہے اور آپ کو ایک خاص قسم کی تسکین محسوس ہوتی ہے. سوسائٹی کو جیسے ہی ریسیپروکیٹ کرتی ہے، ویوز ہیں جو لگ کے واپس آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کسی نے آپ کو اگر برا بلا کہا تو کافی دیر تک آپ اس صدمے کا شکار رہتے. صدمہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے صبر کو پریکٹس ہی نہیں کیا. اگر آپ صبر کو پریکٹس کرتے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے گالی کا جواب جب گالی سے دے دیا تو کہتے ہیں جب آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوں، ڈیسنٹ ڈائلاگ کر رہے ہوں یا خاموشی اختیار کریں، اللہ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں اور وہ آپ کی جگہ جواب دے رہا ہوتا ہے. جو ہی آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے. ویل، ایمان کی باتیں ہیں، دیکھنے کی باتیں ہیں. دیکھنے پر ایک سٹوری سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے بیری سے مشابہت کیسے اختیار کرنی ہے. اور میں تھوڑے آگے جاؤں گا کہ ہر کوئی نیچے گریڈ میں آ کے جو آج کل کے لوگ ہیں ان کی مثالیں دیتا ہے کہ جی فلانے نے کیسا کیا ہے. بھائی ہمیں کسی کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں، بہت اچھے ہوں گے، ہم ان کو تعریف کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. لیکن ریفرنس جب بھی کوٹ کریں زندگی میں کسی بھی بات کا جس سے انسپائر ہونے کی ضرورت پیش آئے تو ہمیشہ نام مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں. آپ نے کوئی خوش کو تر چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھے سودے اور بغیر دیکھے سودے کی ساری کہانی ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو یہ جملہ بولتے ہوئے سنا کہ او یار کون وہاں سے واپس آیا. ہم تو کہتے ہیں جناب کیوں نہیں واپس آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واپس آئی اور آ کر انہوں نے سب خوش کو تر آپ کو بیان کیا کہ نہیں؟ آپ معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آئے، واپس آ کے آپ نے جنت کے سارے بیانات دے دیے، آپ نے جہنم کے سارے بیانات دے دیے، آپ نے اعمال اچھے اور برے کے نتائج کیا نکلے وہ سارے بیان کر دیے، تو واپس تو آئے نا. سو یہ سوال بھی یہاں پہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ بغیر دیکھا نہیں ہے، دیکھا سودا بھی ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ایمان بالغیب کی بات کی جائے، خلیفہ ہارون الرشید بڑا پرہیزگار بادشاہ تھا، اس کی زوجہ بھی اسی طرح بہت پرہیزگار تھی. ایک دن باہر گئی اور باہر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک بابا بیٹھے ہیں اور ریت میں پاؤں ڈالتے ہیں جیسے بچے گروندے بناتے ہیں، وہ گروندے بنا رہے ہیں. تو کہتی بابا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. میں نے کہا مجھے دو گے؟ بالکل لے لو. کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 2 ریال، فار ایگزامپل کرنسی ریال تھی اگر، تو 2 ریال. اس نے 2 ریال دیے اور چلی گئی.
رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا ملکہ محترمہ بڑی آرام پرسکون بڑی جنتوں میں گھوم رہی ہے اور ریشم و کم خواب پہنے پھر رہی ہے. تو صبح اٹھا تو اس نے ایمان والا تھا تو پوچھتا ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. تو اس نے وہ بیان کر دیا سارا واقعہ. یہ بھاگا گیا اور بابا اسی طرح اپنے کام میں لگا تھا. تو بابا کو کہتا ہے بابا کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا جنت میں اگر گھر بنا رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے دو گے؟ کہا تم لے لو. کہتے کتنے میں دو گے؟ انہوں نے کہا تیری سلطنت کے بدلے. انہوں نے کہا میری بیوی کو 2 ریال میں دیا مجھ سے سلطنت کیوں مانگتے ہو؟ تو اس بابا نے بولا تھا وہ بغیر دیکھے لے کر گئی ہے تم دیکھ کر آ رہے ہو. تو ہمارا ایمان بالغیب ہے, ہمیں یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور ویسے بھی اس کے لیے اسلام اسپیسیفک نہیں ہے. اخلاق پوری دنیا میں کامن ہے, بلیور اور نان بلیور. ایون جانور آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ادھر آرام سے کوئی جانور جا رہا ہو, کوئی بھیڑ بکری جا رہی ہو, کوئی ڈاگی جا رہا ہو, آپ بیٹھے بیٹھے اس کو غصہ کریں گے وہ جواباً آپ پہ غصہ کرے گا. اگر آپ اس کو پیار سے بلائیں گے تو وہ دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کے ساتھ کھیلے گا. تو یہ جانور, ہر جاندار کے ریاکشنز اور اخلاق بہت اعلیٰ چیز. اور ویسے بھی ہماری ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. اور یہ جو بیری کی مثال دی جس پر میں پھر اس شعر کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے, صبر میری دا ویکھ محمد نیکیا کر دی جاوے. تو آئی تھنک میسیج کلیئر ہو گیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جتنے بھی نئے ہمارے جوائن کرنے والے دوست احباب ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہے. ہم انشاءاللہ تعالی تمام کنفیوژنز دور کرنے کی آرڈینری اور سہل اور آسان طریقے سے کوشش کریں گے. لمبے ثقیل ورڈ نہیں یوز کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہی ہمیں وہ کلیئرٹی میسر آئی ہماری زندگیوں میں قرار آ جائے گا, تسکین آ جائے گی, اور ہم خود بھی اور اپنی سوسائٹی کو بھی ایک بہت ہی پروڈکٹیو سوسائٹی بنا پائیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے اور دعا ہے کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.